السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے امام احمد بن حنبل کا نام تو سنا ہوگا۔ ان کے استاد امام شافعی تھے۔ ان کو اپنے استاد سے بہت محبت تھی، ہر وقت ان کا ذکر کرتے تھے، جس کی وجہ سے امام احمد بن حنبل کی بیٹی بہت اشتیاق رکھتی تھیں امام شافعی سے ملنے کا۔ ایک دفعہ پتہ چلا کہ وہ ان کے گھر تشریف لا رہے ہیں تو بیٹی بہت خوش ہوئی، اس نے بہت اہتمام کیا، اور جب امام شافعی ان کے گھر آئے ان کے سامنے کھانا پیش کیا گیا، ان کا بستر لگایا گیا۔ بیٹی بڑے غور سے ان کی ہر بات کو نوٹ کر رہی تھی۔ اگلے دن صبح وہ فجر پہ گئے، جب واپس آئے بیٹی نے اپنے باپ امام احمد بن حنبل سے کہا کہ آپ تو بہت تعریف کرتے تھے اپنے استاد کی، لیکن میں نے ان کے اندر 5 چیزیں دیکھیں جو سنت کے بالکل خلاف تھیں، تو یہ کیا بات ہوئی؟ پوچھا کہ کون سی چیزیں؟ کہنے لگیں کہ جب وہ آئے تو سب سے پہلی بات یہ کہ کھانے کے لیے جب بیٹھا جاتا ہے تو سنت یہ ہے کہ ایک گھٹنا اٹھا کے، یعنی دایاں گھٹنا اٹھا کے بیٹھا جاتا ہے، دوسرا گھٹنا بچھایا جاتا ہے، لیکن یہ چوکڑی مار کے بیٹھے۔ سنت یہ ہے کہ 3 انگلیوں سے کھایا جاتا ہے، انہوں نے 5 انگلیوں سے کھایا۔ سنت یہ ہے کہ کم کھایا جاتا ہے، انہوں نے بہت زیادہ پیٹ بھر کے کھایا، بہت زیادہ کھایا۔ اور پھر سنت یہ ہے کہ جب ان کا بستر لگایا گیا تو یہ سیدھے لیٹے، جبکہ سنت ہے دائیں پہلو پہ لیٹنا۔ اور صبح کو میں نے دیکھا کہ یہ بغیر وضو کے ہی نماز کے لیے نکل گئے۔ امام احمد بن حنبل نے یہ سوالات اپنے استاد کے سامنے رکھ دیے تو استاد فرمانے لگے کہ ایسا ہی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب میں آیا تو میری طبیعت ناساز تھی، اور نیکوں کے کھانے میں شفا ہوتی ہے، لہٰذا میں چوکڑی مار کے بیٹھا، کیونکہ جب گھٹنا اٹھا کے بیٹھتے ہیں تو کم کھایا جاتا ہے، اور میں نے 3 انگلیوں سے نہیں کھایا، 5 سے کھایا کہ 3 انگلیوں سے کم کھایا جاتا ہے، اور میں نے پیٹ بھر کے کھایا کیونکہ نیک آدمی کے کھانے میں شفا ہوتی ہے۔ اور پھر میں سیدھا لیٹا کیونکہ میں سونا نہیں چاہتا تھا، میں ایک حدیث پہ غور کر رہا تھا، اور آج کی رات میں نے اس ایک حدیث سے 100 مسئلے نکالے، اور صبح تک چونکہ میرا وضو قائم تھا میں سویا ہی نہیں، لہٰذا میں رات والے وضو سے ہی فجر کے لیے چلا گیا۔ اس قصے سے ہمیں بہت سبق ملتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ کسی کے بارے میں بھی نیگیٹو سوچنا جبکہ ہم نے تحقیق نہ کی ہو، ہمیں اصل وجہ نہ پتہ ہو، اور خود ہی سے گمان کر لینا، یہ درست نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ہم ہر ایک کے بارے میں اچھا ہی گمان رکھیں اور اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں، اس کے لیے خود تعویل سوچ لیں کہ ہو سکتا ہے یہ وجہ ہو سکتا ہے وہ وجہ ہو، یا ہو سکتا ہے مجھے پتہ بھی نہیں ہے کیا وجہ ہو سکتی ہے، اور چونکہ مجھے نہیں معلوم تو یقیناً کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی۔ اس طرح سے ہمارے اپنے دل بھی صاف رہیں گے۔ جب ہم بدگمانی کرتے ہیں تو اصل میں دوسرے کا برا نہیں کر رہے ہوتے، ہم اپنا ہی برا کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا دل بہت سارے گاربیج سے بھر جاتا ہے، گند سے بھر جاتا ہے، فلاں بھی ایسا فلاں بھی ایسا، اس کی یہ حرکت بری اس کی یہ حرکت بری، اور ان دا اینڈ ہم یہ کہتے ہیں ساری دنیا ہی بری ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہم چونکہ علم نہیں رکھتے، ہمارا علم بہت محدود ہے، لہٰذا جس کو دیکھا اس کے بارے میں کچھ نیگیٹو سوچ لیا۔ تو اس چیز کو ہم نے بدلنا ہے، اپنی طبیعت سے برائی دیکھنے کو نکالنا ہے، ہمیشہ اچھائی دیکھیے، ہمیشہ کسی کے لیے اچھا ہی سوچیں کہ اس کا کوئی پیچھے اس کے اچھا ہی مقصد ہوگا یا کوئی صحیح وجہ ہوگی، اور وجہ نہ پتہ ہو اور پوچھ بھی نہ سکتے ہوں تو خود ہی اپنے آپ کو کوئی اچھی بات بتا دیجئے اس کے بارے میں، اور اس طرح سے حسن ظن رکھنے سے انسان کو اجر بھی ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو دیکھے گا قیامت کے دن۔ اگر ان دلوں میں یہ گند ہی بھرے رہے تو سوچیں ہم کیسا دل اللہ تعالیٰ کے آگے لے کر پیش ہوں گے۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سنت کے اوپر عمل کرنا ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا، کتنا ہر ایک سنت کو فالو کرتے تھے، اس کا اہتمام کرتے تھے، اور اس کے مطابق ہی ان کی زندگیاں گزرتی تھیں۔ تو ہم بھی ایسی ہی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.